اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ 18واں پارہ، آج دوسرا ربع اس کا انشاءاللہ تلاوت کیا جائے گا، اور آج سورۃ المؤمنون اختتام کو پہنچے گی، اور سورہ نور جو ہے انشاءاللہ اس کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ناظرین محترم، تلاوت کی گئی آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کے مبارک سفر کا آغاز کر رہے ہیں قاری نعمان نعیمی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی انشأ لكم السمع والابصار والافئدة قلیلا ما تشکرون۔ وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تم کو روئے زمین پر پھیلا دیا، اور تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون۔ اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا اختلاف بھی اسی کے اختیار میں ہے، کیا پس تم نہیں سمجھتے؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون۔ بلکہ انہوں نے بھی اسی طرح کہا جس طرح پہلے لوگ کہتے آئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ بے شک ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے بھی اسی طرح کا وعدہ کیا گیا تھا، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون۔ آپ کہیے کہ یہ زمین اور اس میں جو لوگ ہیں وہ کس کی ملکیت ہیں، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ ان قریب وہ کہیں گے کہ سب اللہ کی ملکیت ہیں۔ آپ کہیے کہ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون۔ آپ کہیے کہ 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ ان قریب وہ کہیں گے اللہ ہی سب کا رب ہے۔ آپ کہیے کہ کیا پھر بھی تم نہیں ڈرتے؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون۔
آپ کہیے کہ کس کے ہاتھ میں سب کی سلطنت ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ بتاؤ اگر تم جانتے ہو، ان قریب وہ کہیں گے کہ سب کا اللہ ہی مالک ہے۔ آپ کہیے پھر کہاں سے تم پر جادو کیا گیا ہے؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان اللہ عما يصفون عالم الغیب والشہادة فتعالى عما يشركون۔ اللہ نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کے ساتھ کوئی عبادت کا مستحق ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو الگ کر لیتا اور ان میں سے بعض دوسرے بعض پر غالب آ جاتے۔ اللہ ان اوصاف سے پاک ہے جو یہ اس کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ وہ ہر باطن اور ہر ظاہر کا جاننے والا ہے اور وہ اس شرک سے بلند ہے جو وہ اس کے متعلق کہتے ہیں۔ قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين۔ آپ کہیے کہ اے میرے رب، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اے میرے رب تو مجھے ظلم کرنے والے لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادفع بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ۔ بے شک ہم آپ کو وہ عذاب دکھانے پر ضرور قادر ہیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ برائی کو اس طریقے سے دور کیجیے جو بہت اچھا ہو۔ آپ کے متعلق یہ جو باتیں بناتے ہیں ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ اور آپ کہیے اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون۔ حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن برزخ إلى يوم يبعثون۔ تاکہ میں اس دنیا میں وہ نیک کام کر لوں جن کو میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جس کو یہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پس پشت ایک حجاب ہے جس دن تک ان کو اٹھایا جائے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ پھر جب سور پھونک دیا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان رشتے قائم نہیں رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کر سکیں گے۔
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. سو جن کی نیکیوں کے میزان میں پلے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کی نیکیوں کے پلے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. آگ ان کے چہروں کو جھلستی رہے گی اور وہ اس میں بری حالت میں ہوں گے. کیا تمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ پھر تم ان کی تکذیب کرتے تھے. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. اے ہمارے رب، ہمیں اس دوزخ سے نکال، اگر ہم پھر کفر کی طرف لوٹیں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. اللہ فرمائے گا تم اسی میں دھتکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ یہ کہتا تھا اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. تو اے کافرو، تم نے ان کا مذاق اڑایا حتیٰ کہ اس مشغلے نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. بے شک میں نے آج ان کے صبر کی اچھی جزا دی اور بے شک وہی کامیاب ہیں. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. اللہ فرمائے گا تم زمین میں کتنے سال رہے تھے؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے تھے، آپ گننے والوں سے پوچھ لیجئے. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. اللہ فرمائے گا تم بہت کم وقت ٹھہرے تھے، کاش تم نے پہلے جان لیا ہوتا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. کیا پس تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم نے تم کو فضول پیدا کیا تھا اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
پس اللہ بلند شان والا ہے اور سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ عرش کریم کا رب ہے۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ اور جو شخص اللہ کے سوا کسی اور معبود کی عبادت کرتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، سو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہی ہوگا، بے شک کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اور آپ کہیے اے میرے رب مغفرت فرما اور رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا، اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل فرمائیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة زانیہ عورت اور زانی مرد، ان میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو، اور ان پر شرعی حکم نافذ کرنے میں تم کو ان پر رحم نہ آئے، اگر تم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ زانی مرد صرف زانیہ عورت یا مشرکہ عورت سے نکاح کرے گا، اور زانیہ عورت صرف زانی مرد یا مشرک مرد سے نکاح کرے گی، اور مومنوں پر اس نکاح کو حرام کر دیا گیا ہے۔ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو تم ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی شہادت کو کبھی بھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ سوا ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشہادة احدهم 4 شہادات
إنه لمن الصادقين. اور جو لوگ اپنی بیویوں کو زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے سوا اور کوئی گواہ نہ ہوں تو ان میں سے کسی ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ بے شک وہ ضرور سچوں میں سے ہے. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو. اور عورت سے حد زنا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک اس کا خاوند ضرور جھوٹوں میں سے ہے. والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر وہ خاوند سچوں میں سے ہو. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم پر فوراً عذاب نازل ہو جاتا اور بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت حکمت والا ہے. ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. بے شک جن لوگوں نے عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی وہ تم میں سے ایک گروہ ہے. تم اس تہمت کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ وہ مآل کے اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہے. اس گروہ میں سے ہر فرد کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا اور جس شخص نے ان میں سے اس تہمت میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. جب تم نے اس تہمت کو سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے متعلق نیک گمان کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. تہمت لگانے والے اس تہمت پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پس جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نے جس تہمت کا چرچا کیا تھا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
جب تم یہ تہمت اپنی زبانوں سے نقل کرتے رہے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہتے رہے جس کا تمہیں علم نہ تھا اور تم اس کو معمولی بات سمجھتے رہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت سنگین بات تھی۔ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ اور تم نے اس تہمت کو سنتے ہی یہ کیوں نہ کہا، ایسی بات کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بہت سنگین بہتان ہے۔ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دوبارہ ایسی بات کبھی بھی نہ کرنا اگر تم مومن ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان فرما رہا ہے، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت شفیق اور بے حد مہربان ہے، تو تم پر عذاب آ جاتا۔ الحمدللہ تلاوت و ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے چلتے ہیں مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب۔ بسم اللہ۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز و مکرم ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں سورۃ المؤمنون کی تکمیل کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ النور کی تلاوت کا آغاز کیا گیا ہے۔ ناظرین، سورۃ المؤمنون کے جس کے متعلق کل کی تلاوت میں کچھ تفسیر بیان کی گئی، تو جب ہم سورۃ المؤمنون کی مزید اگلی آیت یعنی آیت 78 سے اختتام تک جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں کئی مضامین نظر آتے ہیں، خصوصاً جب ہم ابتدا اگر کریں 5ویں رکوع کی اور آیت 78 کی، تو ہمیں اللہ رب العالمین نے کچھ نعمتوں کا اس میں ذکر فرمایا ہے اور اپنے بندوں کو اپنی طرف توجہ دلائی ہے، خصوصاً اس لیے بھی کہ یہ سورت جس معاشرے میں جس ماحول میں نازل ہوئی، بت پرستی کا وہ ماحول، اور کفار بات بات پر اپنے بتوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور ایسے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کا درس دے رہے ہیں، رسالت کی بات بتا رہے ہیں، اور اللہ عز و جل کی اہمیت، اللہ عز و جل کی عبادت کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ ایسے میں جب قرآن نازل ہوتا ہے، مکی صورتیں نازل ہوتی ہیں، تو ان میں ہمیں جگہ جگہ اس طرح کے مضامین نظر آتے ہیں کہ جس میں بت پرستی کا رد ہے، اور اللہ عز و جل کی نعمتوں سے وجود باری تعالیٰ پر اور اللہ عز و جل کی قدرت پر استدلال کر کے انہیں سمجھایا جا رہا ہے، انہیں دعوت دی جا رہی ہے۔ تو جب ہم آیت 78 پڑھتے ہیں تو اس میں صاف صاف فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے سمع و بصر اور دل پیدا فرمائے، یعنی سماعت کی تمہیں اللہ نے نعمت و قوت عطا فرمائی کہ جس کے ذریعے سے تم سنتے ہو، اللہ نے بصارت کی تمہیں نعمت عطا فرمائی کہ جس کے ذریعے سے انسان دیکھنے کی کا جو فائدہ ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اور والافئدہ، افئدہ ویسے تو دل کو کہتے ہیں، یہاں قوت غور و فکر مراد ہے کہ اللہ نے غور و فکر کی تمہیں صلاحیت عطا فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی فرما دیا قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم لوگ شکر ادا کرتے ہو، یعنی ان نعمتوں کا صحیح استعمال،
ان نعمتوں کی قدر یہ بہت کم نظر آئے گی۔ آج کے معاشرے میں بھی ہم دیکھ لیں کہ اللہ نے سمع و بصر، غور و فکر ہر شخص کو عطا فرمائی، لیکن اس سماعت سے کیا سن رہے ہیں ہم، یہ اگر ہر شخص غور کرے تو اسے واضح ہو جائے گا کہ میں کتنا اس نعمت کی قدر کر رہا ہوں۔ بصارت اللہ نے سب کو دی، دیکھنا، لیکن دیکھنے میں کیا کیا ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ راضی ہے یا نہیں، اس پر ہم کوئی غور نہیں کرتے۔ اسی طرح غور و فکر کی جو صلاحیت ہے عقل کی، تو اس میں بھی اسی طرح، اس لیے ناظرین اللہ نے قلیلا ما تشکرون فرمایا کہ بہت کم تم شکر گزاری کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد کفار کا جو نظریہ تھا بت پرستی کا، اس کو رد کرنے کے لیے کچھ ان سے سوالات کیے گئے۔ آیت 85 میں اور 89 تک اگر ہم دیکھیں، قل لمن الارض ومن فیہا، محبوب آپ ان سے فرمائیے، پوچھیے، لمن الارض ومن فیہا، کہ جو کچھ زمین میں ہے یہ کس کے لیے ہے؟ سیقولون للہ، وہ کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے، مگر پھر بھی عبادت جو ہے وہ بتوں کی کرتے ہیں۔ یہ ان کو اشارہ دیا جا رہا ہے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب؟ سیقولون للہ، وہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ پھر قل افلا تتقون، کیوں نہیں ڈرتے اس سے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، یہاں پر بھی ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ کس کے ہاتھ میں ہے تمام چیزوں کی بادشاہی؟ وہی کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے۔ تو قل فانا تسحرون، تو پھر کیوں تم دھوکے میں ہو؟ یہ انہیں بار بار سوالات کر کے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارا یہ کیا عجیب نظریہ ہے کہ یہ ساری باتوں میں اقرار اللہ کا کر رہے ہو، مگر عبادت کی بات آتی ہے تو پھر بتوں کے آگے سجدہ، بتوں کے آگے عبادت۔ وہاں اسلام نے ہمیں درس دیا ہے کہ سجدہ اور عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہوگی۔ اور ناظرین یہی وہ نقطہ ہے کہ اگر بندے میں یہ جاگزیں ہو جائے تو وہ شرک سے بچ جاتا ہے۔ آج ہم جب اہل ایمان کو سمجھاتے ہیں توحید اور شرک کا فرق، تو اس میں یہ نقطہ بہت مرکزی ہے کہ ایک صاحب ایمان کے موحد ہونے کے لیے، اس کے ثبوت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کو سمجھتا ہو۔ یہ بہت بنیادی نقطہ ہے، بہت سے لوگ اس میں نہیں سمجھ پاتے، غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض چیزوں کو وہ شرک سمجھ بیٹھتے ہیں یا شرک سے جوڑ دیتے ہیں۔ تو آسان یہ ہے کہ اگر اس بندے کے دل میں عبادت کا تصور کلیئر ہے کہ وہ معبود صرف اللہ کو جانتا ہے، باقی اگر وہ کسی کی تعظیم کر رہا ہے، کسی پیغمبر کی، کسی نبی کی، اللہ کے نیک بندوں میں سے کسی کی، تو وہ صرف تعظیم کر رہا ہے، انہیں معبود اگر وہ نہیں سمجھتا، عبادت کے لائق نہیں سمجھتا انہیں، اور عبادت صرف اللہ ہی کی کرتا ہے، اور عبادت کے لائق وہ صرف اللہ عز و جل کو جانتا ہے، تو ناظرین اس میں کوئی شرک کی بات پھر نہیں ہے۔ اس بندے کے بارے میں پھر شرک کا کوئی خدشہ رکھنا، کوئی خدا نخواستہ شرک کی بات کرنا اس کے بارے میں، تو یہ پھر غلط کہلائے گا اور یہ زیادتی کہلائے گی۔ تو اس لیے ہمیں اس نظریے کو بھی کلیئر کرنا چاہیے کہ بنیاد اس کے اندر جس کی وجہ سے عبادت اور شرک میں یا توحید اور شرک میں فرق ہوتا ہے، وہ عبادت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور معبود حقیقی ہم کس کو سمجھ رہے ہیں، اور عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کے آگے، باقی کسی کے آگے عبادت، کسی کے آگے سجدہ کرنا، یہ اسلام میں اس کو منع فرما دیا گیا۔ حتیٰ کہ کوئی کتنا ہی معزز و مکرم کیوں نہ ہو، اس کے آگے سجدہ تعظیمی کی بھی اسلام میں اجازت نہیں۔ سجدہ عبادت تو بہت دور کی بات ہے، یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور سب کو یہ جاننا سمجھنا سیکھنا چاہیے کہ سجدہ تعظیمی بھی کسی کے آگے، اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ کریں، نہیں کر سکتے کسی کے آگے، یہاں تک کہ کسی قبر کے آگے، کسی بزرگ کے آگے، اسلام میں اس کو منع فرما دیا گیا۔ یعنی ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مخلوق میں حضور سے بڑھ کر قابل تعظیم کون ہوگا؟ لیکن جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کو سجدہ کریں؟ سرکار نے فرما دیا نہیں، فرمایا نہیں، سجدہ مجھے نہیں کر سکتے۔ پوری حدیث پھر آگے بیان فرمائی، تو سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے، چاہے وہ عبادت کا سجدہ ہو یا تعظیم کا سجدہ ہو۔ ناظرین اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اس حسرت کو بھی بیان کیا ہے کہ جو موت کے آنے کے وقت انسان کو لاحق ہوگی، یا اس وقت کے جب میدان محشر کے لیے اٹھایا جائے گا اسے، جب اسے حسرت لاحق ہوگی کیا کہے گا؟ حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، جب اسے موت آئے گی قال رب ارجعون، تو کہیں گے کہ ہمیں واپس لوٹا دو، اے پروردگار ہمیں واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کوئی نیک عمل کر لوں۔ یہ ویسے تو کفار کے لیے یہ بات فرمائی ہے، لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو آیتیں کفار کے لیے نازل ہوئی ہیں تو ہم اہل ایمان کو تلاوت کا حکم ہے نا، تاکہ ہم غور کریں کہ یہ بات ہے تو کافر کے لیے، مگر بعض اوقات طرز عمل ہمارا بھی وہی ہے کہ کل کو ہمیں بھی کوئی حسرت ہو رہی ہوگی کہ کاش کہ فلاں لمحے کی میں نے قدر کر لی ہوتی،
کاش کہ فلاں وقت کی میں نے قدر کر لی ہوتی اور میں کوئی نیک عمل کر لیتا، کاش کہ اب لوٹا دیا جاؤں، کاش کہ اب وقت مل جائے. پھر کہاں وقت ہے، پھر کہاں لوٹایا جائے گا. تو ہمیں اس حوالے سے ضرور غور کرنا چاہیے. پھر آگے یہ کہ قیامت کے دن رشتہ داری کام نہیں آئے گی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، آیت نمبر 101 سورۃ المومنون. فرمایا کوئی رشتہ داری بھی کام نہیں آئے گی. تو یہ سب باتیں ناظرین اس میں بہت ہی عمدہ انداز سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں. پھر وہی کہ دو گروہوں کا ذکر فرمایا کہ جن کا میزان عمل بھاری ہوگا، اچھے اعمال کیے ہوں گے. ایک وہ کہ جن کا میزان عمل ہلکا ثابت ہوگا، کچھ نہیں کیا عمل میں ہلکے، یعنی ویسے بڑی ٹیپ ٹاپ شاید مل جائے دنیا میں اور عیاشی وغیرہ سب کچھ زیب و زینت، لیکن عمل میں ہلکے. تو اصل ہلکا اور وزنی، یہ اس حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے. اور اس کے بعد وہ لوگ بھی پھر کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے، جو ہلکے ثابت ہوں گے. اللہ فرمائے گا قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اسی میں پڑے رہو جہنم میں پھٹکارے ہوئے ہو کر. وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور آج مجھ سے بات مت کرو. جب بات کرنے کی اجازت تھی تب بات نہیں کی اللہ سے، جب دعا نہیں کی، جب ایمان نہیں لائے. اور آج اب یعنی اللہ سے درخواستیں کر رہے ہیں، فرمایا بات نہیں کرو مجھ سے. یہ کیسی ناراضگی کا انداز ہے یہ. اللہ اس وقت سے بچائے اور ہمیں پناہ طلب کرنی چاہیے اور ایمان پر استقامت کی دعا کرنی چاہیے. ناظرین پھر اس میں اور بھی مضامین ہیں، لیکن میں اختصاراً سورۃ النور کے بارے میں عرض کرتا چلوں. مدنی صورت ہے، بہت مشہور قرآن مجید کی صورت ہے سورۃ النور، جس میں اللہ نے معاشرے کو ڈسکس کیا، معاشرتی اخلاقیات کو بیان کیا اور اسلامی جو پردے کا تصور ہے، حیا کا تصور ہے، چادر اور چار دیواری کا جو تصور ہے ناظرین، اس کو اللہ نے بیان فرمایا. مدنی صورت ہے، 64 آیتیں ہیں، 9 رکوع پر مشتمل ہے، جن میں سے آج 2 رکوع کی تلاوت کی گئی ہے. اور اس میں ابتداءً اگر ہم دیکھیں تو حدود اللہ بیان کی گئی. اگر کوئی خدا نخواستہ بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کی سزا بیان کی گئی 100 کوڑے. اور بعض روایتوں میں یا وہ آیتیں کہ جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی لیکن حکم منسوخ نہیں ہوا، ان میں شادی شدہ کے بارے میں بتا دیا. اگر وہ زنا کرنے والا شادی شدہ ہو تو رجم کیا جائے گا پتھروں کے ذریعے سے. تو وہ بھی سزائیں ہیں، سزاؤں کا حصہ ہے. اور کوئی سزا جو اللہ کی مقرر کردہ سزائیں وہ جب نافذ کی جائیں تو ناظرین ایک بہت ہی بنیادی بات فرمائی کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں کوئی مہربانی، کوئی رحم دلی تمہیں نہ پکڑ لے. یعنی تم زیادہ مہربان بننے کی کوشش نہ کرو کہ بھائی معاف کر دو، اسے بیچارے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اس چور کا معاف کر دو. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، کوئی مہربانی تمہیں نہ پکڑے، نہ گرفت میں لے. اور یہاں تک فرما دیا گیا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کا گروہ سزا کو دیکھے. یہ بھی بہت اہم بات ہے ناظرین. آج کل کوئی سزا کے بارے میں بات آتی ہے کہ جی چھپ کر دیں، سب کے سامنے دیں. تو اگر ایسی سزا ہے کہ جس کو واقعی عبرتناک سزا کہتے ہیں اور عبرت کا نشان اس کو بنانا ہے، تو قرآن نے پہلے ہی فرما دیا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ، اس زنا کرنے والے اور والی کی سزا کو ایک طائفہ مومنین مشاہدہ کرے تاکہ سب کو عبرت حاصل ہو. اسی طرح معاشرے سے جرائم کا خاتمہ ہوگا. تو یہ بات بہت اہم ہے جو قرآن کا ایک اصول ہے جو بتایا گیا. حد قذف بتائی گئی ناظرین، جو کسی پر غلط الزام لگائے، بدکاری کا الزام لگائے، جھوٹا الزام، فرمایا کہ اس کو 80 کوڑے لگاؤ. تو 80 کوڑوں کا بھی ذکر آج کی تلاوت میں آیا. اس کے علاوہ ناظرین اس میں لعان کا حکم بھی آیا کہ کوئی مرد اور عورت، یعنی کہ شوہر جو اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگا دے تو پھر اس کے لیے وہ ایک لعان ہوتا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے قسم کھاتے ہیں. شوہر 4 دفعہ شہادت کا لفظ کہہ کر اپنی پاکیزگی کو بیان کرتا ہے، اور 5ویں میں یہ کہ وہ اس طرح بیان کرتا ہے کہ اگر میں ایسا ہوں تو اللہ کی لعنت، یعنی میں جھوٹا ہوں اپنے اس دعوے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت. تو پھر عورت جو ہے شہادت کا 4 مرتبہ لفظ کہہ کر وہ اپنی سچائی کو بیان کرتی ہے، اور اگر یہ کہ شوہر سچا ہو اس معاملے میں اور میں یعنی کہ جھوٹی ہوں اور اس الزام کو نہ ماننے میں، اور شوہر سچا ہے تو پھر اللہ کا غضب ہو. تو یہ ایک لعان کا پورا ایک تصور ہے اسلام میں، اور اگر کبھی اس کی ضرورت ہو تو فقہی مسائل کی طرف ہم توجہ کر سکتے ہیں. باقی ناظرین آخری بات یہ کہ واقعہ افک ایک بہت تاریخی واقعہ ہے. سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر ایک الزام لگایا گیا اور اس کی پاکیزگی اللہ نے نازل فرمائی ہے. اس کی تشریح انشاءاللہ آگے آ رہی ہے ناظرین، کیونکہ سورۃ النور کا سلسلہ جاری ہے، لیکن چونکہ ڈیٹیل موضوع ہے انشاءاللہ اس کو ہم آگے بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام آیات بینات کا مطالعہ کرنے، ان میں غور کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ. ناظرین محترم، اس طور پر 18واں پارہ اپنے نصف کو پہنچا، یعنی دوسرا ربع آج مکمل ہوا، اور آج آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ تلاوت پیش کی گئی، ترجمہ پیش کی گیا اور تفسیر پیش کی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے،
اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بروز حشر شفاعت عظمیٰ نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔